ایسپیکٹ آف دا گیم. جی بالکل, مینٹل کتنا اسٹرانگ ہو آپ, پلس آپ ثنا سے بات کر رہی تھی کیپٹن کے ڈیسیجن کی امپیکٹ کی. جی جی, میرے خیال سے وہ امپیکٹ تبھی آتا ہے جب آپ کے سسٹم میں کنسسٹنسی ہوتی ہے ایک, اور اسٹیبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پہ تو پتہ نہیں چلتا کہ کون کیپٹن ہے کون کوچ ہوگا. تو وہ آپ جو کہہ رہے تھے نا کیپٹن ڈیسیجن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, یا اس کا پلاننگ وغیرہ, تو وہ تبھی ہوتا ہے کہ آپ کی کنسسٹنسی اور اسٹیبلٹی ہو. تو آغا میرے خیال سے اگر آپ کمپیئر کریں مینٹلی تو وہ اسٹرانگ ہوگا, لیکن ڈیسیجن وائز اگر آپ دیکھیں نا تو آغا میں اور سوریہ کمار یادو میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی پلاننگ اس طرح ہوتی ہے نا کہ لاسٹ میچ میں جب آپ انڈیا جو کھیل رہا تھا, نہیں ابھی یہ ورلڈ کپ کی لاسٹ, انڈیا جو اپنا لاسٹ گیم کھیل رہا تھا, تو ان کی میں کیپٹن امپیکٹ کی بات کر رہا ہوں ڈیسیجن کی, تو انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے. آپ کے سسٹم میں پلاننگ کا فقدان ہے کیونکہ آپ پہلے سے وہ پلاننگ نہیں کر سکتے. انہوں نے پلان کیا اگینسٹ پاکستان ٹیم کے کہ نیکسٹ ہم نے کھیلنا ہے, تو انہوں نے جو ریگولر ان کے جو پاور پلے کے بالر ہیں ان کو یوز نہیں کیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگلے میچ میں بھی کہ ہم ڈیسیجن لے کے ہم پلیئرز کو چینج کریں. وہ ایک ہی فارمیٹ کے ساتھ ایک ہی اس کے ساتھ نہیں آ رہے. کیپٹن وہ جو ڈیسیجن تھا نا کہ میں یہاں پہ ٹرائی کرتا ہوں, پانڈیا کو ٹرائی کرتا ہوں, اس نے آؤٹ آف دا باکس سوچ کے اس کے دوبے سے بولنگ کرا دی, کیونکہ میں بھی کہ اس میچ میں آج کے میچ میں وہ ارشدیپ کو بٹھائے اور وہ ٹرائی آؤٹ کرے کہ آج نیا بال ہمارا کون سا بالر بہتر کر سکتا ہے, دوبے کر سکتا ہے یا پانڈیا کر سکتا ہے. تو اس کو وہاں پہ بھی ٹرائی کیے, اور پلس جو بمراہ ان کا پرائم بالر ہے ان کو مڈل آرڈر میں ٹرائی کیا. تو اس میں کہ آپ کے ڈیسیجن تبھی اچھے ہوں گے جب آپ کی ٹیم میں اسٹیبلٹی ہوگی, آپ کے سسٹم میں اسٹیبلٹی ہوگی, کنسسٹنسی ہوگی, تو تب آپ کے کیپٹن کے جو ڈیسیجن ہے اور امپیکٹ ہے وہ بھی زیادہ بڑھتا ہے. ابھی کچھ ریسنٹ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اس انکاؤنٹر کو لے کے. انڈیا نے 2 میچز کھیلے ہیں اور اسپن کے اگینسٹ ان کی پرفارمنس کوئی خاطر خواہ نہیں رہی ہے, اور اسٹرگل کیا انفیکٹ ان کے بیٹرز نے. 8 وکٹس انہوں نے 2 میچز میں اسپنرز کو لوز کیے. بیٹنگ ایوریج صرف 13 کی ہے اگینسٹ اسپن. میں سکلین مشتاق سے پوچھنا چاہوں گا, یہ وہی گراؤنڈ, یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آسٹریلیا اور زمبابوے کا میچ ہوا تھا, زمبابوے نے ہرایا تھا, وہاں فاسٹ بالرز کا زیادہ بول بالا تھا. لیکن آپ کیا ایگری کرتے ہیں کہ اگین اٹ ڈیپینڈس کہ اگر اسپنر کا اسکل لیول ہائی ہے تو وہ نکال لے گا اپنے لیے جو بھی اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے اس سرفیس سے, جو شاید اتنا اسپنرز کو سپورٹ نہ کر رہا ہوں. دیکھیں جو پچھلا میچ ہے اس کے سیٹس تو ڈفرنٹ بتا رہے ہیں, ڈیپینڈس کہ کون سی پچ ہے, کیا ہے وہی ہے یا کوئی ڈفرنٹ ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں سب کانٹیننٹ میں اگر کوالٹی اسپنر ہے وہ اپنا کام کر لے گا اور کرنا چاہیے, تبھی وہ کہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ کوالٹی اسپنر ہے. اور اگر وہ کوالٹی نہیں ہے, وہ کنڈیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, تو اس کے لیے کنڈیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ دیکھتے ہیں آج کون سی کنڈیشن پرووائڈ کرتے ہیں, کون سی پچ ہے. آئی تھنک جو رولز ہم نے دیکھے اب تک اسپنرز کے, اس میں عثمان طارق اٹیکنگ موڈ پہ ہیں, وکٹ ٹیکنگ آپشن میں ہے, سو از ابرار. کہیں نہ کہیں نواز کا رول ہے رنز روکنے کا. سو آئی تھنک ایک اچھا بیلنس ہے, اور اس چیز میں کافی اسپوائلڈ ہوں گے سلمان کے, ان کے پاس آپشن بہت ہیں. اگر اسپن کی بات کریں, سائم بھی ان کے پاس ہیں, ان کے پاس شاداب ہیں, ان کے پاس نواز ہیں, ان کے پاس عثمان طارق ہیں. اگر آج سلمان کا دل چاہا تو وہ بھی کرا لیں, تو اس ڈپارٹمنٹ میں تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو آئی تھنک وہی والی بات ہوگی کہ اگر آپ کا اسکل لیول ایز اے بالر ایکسٹرا آرڈنری ہے تو پھر آپ اتنے کنڈیشن ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے ان بیسس پہ جو آسٹریلیا زمبابوے کا میچ ہوتا ہے جہاں فاسٹر بالرز نے زیادہ وکٹس حاصل کی تھیں. زینب ایبسولوٹلی, جس طرح آپ نے بات کی کہ فاسٹ بالرز تو آئے ہیں, بٹ ایک جو ریکارڈ ہمیں نظر آ رہا ہے ود ان دس ٹورنامنٹ وہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو مڈل آرڈر ہے, دے ہیو بین ٹیسٹڈ اگینسٹ اسپن. حفیظ فار آل دی ریپوٹیشن دے ہیو دیٹ دے آر ریئلی گڈ پلیئرز آف اسپن, اینڈ آف کورس دے آر. ہم نے دیکھا ہے ان کے پاس وہ ہر چیز, ان کی ہر بیس جو ہے وہ کورڈ ہے اگینسٹ پہ, دیٹس وائی دے آر سو گڈ. لیکن ایٹ لیسٹ ان دس T20 ورلڈ کپ ان کی جو 13 کی ایوریج ہے اگینسٹ اسپنرز, وہ کیا پاکستان کے فیور میں ایڈوانٹیج میں جاتی ہے یہ بات؟ کیا سلمان الیاگا ول دین ہیو ٹو یوٹیلائز ہز اسپنرز اکارڈنگلی کنسیڈرنگ دی فیکٹ کہ یہ ایک چیز اسٹیٹ آپ کے سامنے آتی ہے؟ جی بالکل, پاکستان کی اگر آپ اسپن بالنگ کی تو اس پورے ٹورنامنٹ کی جو سب سے بہترین اسپن بالنگ اٹیک ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. ابھی ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے پاس 6 اسپنر پلینگ 11 میں موجود ہیں. جو پچھلا میچ کھیلے ہیں اس میں 6 اسپنر ہیں. ابھی سلمان آغا اپنا ہاتھ کھول ہی نہیں رہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا کی ٹیم میں جاؤں, اگر یہ والا سیٹ جو اگر I'm sure کہ وہاں پہ بھی ڈسکس ہوا ہوگا کہ ان کا مڈل آرڈر جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں کھیل پا رہا یا ایکسپوز ہو رہا ہے ان میچز میں اگینسٹ اسپنرز, تو ان کے پاس دیکھیں لیگ اسپنر ہے who can bowl a very good line and length, who can bowl a googly also,
نواز ہیں وی آل نو کہ جب وہ بال کرتے ہیں تو بہت اچھی بالنگ کرتے ہیں اگر ان کو رائٹلی یوٹیلائز کیا جائے. ابرار اینڈ عثمان از آلویز اے وکٹ ٹیکر. سائم اینڈ آگا کین بول ایٹ اینی اسٹیج آف دا گیم. اور اگر دوسری طرف میں چلا جاؤں, آپ کے یہ 6 میں نے گنوا دیے کہ آپ کے 20 اوور میں 6 آپشنز ہیں, جس کو مرضی اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن. کھبا ہے تو آف اسپنر لگا دو, سجا ہے تو لیگ اسپنر کھبا لا دو. سو یو ہیو آل دا آپشن. دوسری طرف میں جاؤں تو ان کے 6 پلینگ 11 میں لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین, اور کیا چاہیے. اور آپ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس 6 آپشنز ہوں اسپنر کی شاندار, اور آپ پریما داسا میں کھیل رہے ہو. جس کا پریما داسا میں بال کرنے کو دل نہیں کر رہا وہ کرکٹ چھاڑ دے. میں اگر پریما داسا کھیلوں گا تو میں 4 کی بجائے 8 اوور کرنے چلا جاؤں گا. کیا مجھے کرواؤں, میں تو 8 کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. کنو پیسے لاؤ گے؟ پورے 20 کرا لیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کانفیڈینس اینڈ دا ول کہ اس پچ کے اوپر اگر آپ بالنگ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے دنیا میں کسی کونے میں بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے آپ. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اگر میں مین ٹو مین اگر ان کی مارکنگ کروں تو پاکستان کے پاس اسپن اٹیک سب سے شاندار ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ انڈیا سے بہتر اسپن اٹیک ہمارے پاس ہے, کیونکہ ریسنٹ پاس میں ہمارے اسپنرز نے کچھ اتنا رول پلے نہیں کیا, اور ہمارے ہارنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہم مڈل آرڈر کو بالکل ایکسپوز نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ ہمارے پاس وکٹ ٹیکر نہیں تھے. شاداب واز اسٹرگلنگ ود ہز بالنگ, نواز واز ناٹ امپیکٹفل, اور ہم کسی تیسرے کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے تھے. یہ پہلی مرتبہ پچھلے 2-3 سالوں میں ابرار ریڈی ہوئے ہیں. ابھی سائم نے سال سے بالنگ کرنا شروع کیا, وہ فائدہ ہوا ہے. سلمان آگا وین ہی بولز ویل. اب عثمان طاری کے آنے کے بعد اس سے شاندار اسپن بالنگ اٹیک پورے ورلڈ کپ میں نہیں ہے. اب دیکھنا یہ کہ یہ کیا ان کو انڈر پار رنز روک سکتے ہیں, یا 150 اگر اس پچ پہ پاکستان سکور کر دے, یا 160 اس پچ پہ سکور کر دے, جو کہ پریما داسا میں مور دین پار رنز اگر آپ 160 کو ٹچ کر دیں, تو اگر آپ 160 ٹچ کرتے ہیں تو اس بالنگ کو یہ میچ جتوانا چاہیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایگزیکیوشن کیسی ہوگی. اور جو کپتان کی بات کی سنا نے, آپ ٹوٹلی آن اٹ, کہ کرکٹ کا کھیل ایک ایسا کھیل ہے جس میں سب سے امپورٹنٹ جو رول پلے کرتا ہے وہ آپ کا کپتان کرتا ہے. تو اگر کپتان کے اندر اگریشن نہیں ہے, ٹیکٹیکلی اسٹرانگ نہیں ہے, اپنے فیصلوں کو بیک نہیں کر سکتا, پرچی کا محتاج ہے, کین ناٹ ورک. کہ یہ باہر سے چیز آئے گی تو میں وہ پلان آن کر دوں گا. یو شوڈ ہیو یور اون پرو ایکٹیو اپروچ کہ میں نے اس وقت کیا کرنا ہے, کون سا بیٹسمین ہے, کیا ٹیکٹکس ہوں گے, کہاں پہ فیلڈنگ آئے گی, کس آپشن کو میں یہاں پہ آپشن میں اگر چوز کروں تو وہ زیادہ امپیکٹفل ہوگا. تو دیکھنا یہ ہے کہ سلمان آغا کا رول کیا ہے اور وہ اپنے ان 6 اسپنرز کو کیسے استعمال کریں. سلمان آغا ٹیکٹیکلی اسٹرانگ ہے ابھی تک, جو آپ نے ابھی تک دیکھا ہے مسٹیکس نظر آئی ہیں. میں اس وقت اس پر ٹچ نہیں کرنا چاہتا. اگر ہلکی سی چلے میں مثال بھی دوں تو ایشیا کپ کے فائنل میں جب دوبے اور تلک ورما کھیل رہے تھے, سائم ایوب دوسری جگہ سے اسپن کر کے تنگ کر کے بیٹھا ہوا تھا یا وہ تنگ کر رہا تھا, سلمان ڈیڈنٹ بول ایون اے سنگل اوور, ہی براٹ فاسٹ بالرز ان, اینڈ دیٹ واز اے ڈیسائیڈنگ مومنٹ میرے لیے کہ جہاں پہ 7 اوور کے اندر آپ کے 2 لیفٹ ہینڈڈ آئے ہیں اور ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی اسپنرز کی. سائم ایوب جو نان ریگولر ہے وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں ان کو, تو آپ نے خود بالنگ کیوں نہیں کی, آپ فاسٹ بالر کو لے کے آئے, میچ وہیں پہ ختم. تو دیکھنا یہ ہے کہ ٹیکٹیکلی آج وہ کیسے یوز کرتے ہیں ان 6 آپشنز کو. اور یہاں پہ جو عمر بھائی بھی بات کر رہے تھے نا, وہ کنیکٹ کرتی ہے حفیظ بھائی کی بات سے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ 6 لیفٹ ہینڈ بیٹرز ہیں تو پچھلے میچ میں ہی سلمان 2-4 اوور کرا کے دیکھ لیتے, اپنا ہاتھ کھول لیتے. اگر ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ میں نے اپنے آپ کو یوز کرنا, میرا نہیں حال کہ وہ ان کے ذہن میں بھی ہے, بٹ یہ ہونا چاہیے. جیسے حفیظ بھائی بات کر رہے ہیں, مجھے یاد ہے, میں جو اپنی ایکسپیرینس سے مثال, ہمیں انڈیا کے جنرلی کور ڈرائیوز اور آف سائڈ پہ پلیئرز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, جن کے بیٹرز ہوتے ہیں, لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, ان کی آف سائڈ بہت زیادہ ویک ہوتی ہے. اندر آنے والے بال پہ اس ٹائم کی جو ان کی ٹیم تھی وہ پھنستی تھی. تو ہم نے 2 آف اسپنرز اور ایک ہماری جو لیفٹ آرم اسپنر تھی جو صرف ڈارٹ بالز کراتی تھی, مطلب عام بال ہی کراتی تھی. ہم نے 12 اوور صرف ان سے کرائے تھے کہ بال ٹورڈز دا انڈین بیٹرز جائے, میجورٹی رائٹ ہینڈ بیٹرز تھے. تو یہ اس طریقے سے آپ نے ان کے رنز کو روکنا ہوتا ہے. تو آئی تھنک 6 جب لیفٹ ہینڈرز ہوں تو سائم ایوب کا بنتا, یہ سلمان علی آغا کا بنتا ہے کہ وہ 3 سے 4 اوور کرائیں, بٹ اس کی ہم نے کوئی بھی پچھلے ایشیا کپ سے لے کے اب تک تیاری نظر نہیں. لیکن ہم نے ان کو ویسے ٹیسٹ میں دیکھا ہوا ہے. سلمان علی آغا کی میں بات کر رہی ہوں, وی ہیو سین ہم بول, اٹس ناٹ لائک وی ہیونٹ سین ہم ایٹ آل بول. وہ کر سکتے ہیں, اچھی خاصی بولنگ کراتے ہیں. اصل میں اس میں یہ جتنی بھی باتیں ہم نے کی ہیں بالکل بہت پاورفل باتیں ہیں, بٹ سارا قصور جو ہے وہ کیپٹن کا نہیں ہوتا, کیونکہ جو بالنگ کا جو کوچ ہوتا ہے نا
وہ بالرز کو صرف ایک میچ کے لیے تیار نہیں کرتا, وہ پورے ورلڈ کپ کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اس نے سارا پلان ڈرا کیا ہوتا ہے. کیا وہ کیپٹن کے ساتھ بیٹھ کے کمیونیکیٹ کرتا ہے؟ اس کے ساتھ ہیڈ کوچ ان کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی لینگویج کیا چل رہی ہے اور یہ کہاں تک سوچ رہے ہیں, کیا یہ صرف آج اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیسے چل رہے ہیں یہ لوگ. تو ہم آج آ کے صرف ایک کیپٹن کے اوپر کر دیتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. جب ٹیم 11 بنتی ہے تو 11 بنانے میں کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ ہیڈ کوچ بیٹھا ہوتا ہے, وہ پوچھتا ہے بالنگ کوچ سے کہ بھی تم بتاؤ تم نے کون سا ریڈی مٹیریل ہمیں دینا ہے اور آج کی پچ کنڈیشن کیا ہے تم بتاؤ. وہ اپروول دیتا ہے. سمجھے بھائی؟ ہاں سمجھے یہ سمجھے بھی والا آپ کو بعد میں واقعہ سنائیں گے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سلمان آغا خود نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آئی وانٹ ٹو بی, مطلب آئی ایم سیئنگ ایز اے کیپٹن کہتا ہوگا. کین ہی ناٹ ٹیک دیٹ انڈیپینڈنٹ یہ ڈیسیژن؟ آئیڈیل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ اس اچھا، طرح ہوتا ہے. اچھا, تو اسی لیے ادھر آئیڈیل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم آئیڈیل ورلڈ کیوں نہ بنائیں اپنی, ہم کیوں نہ سسٹمیٹکلی کام کریں. یہ ساڈے کپتان نو بلا کے ہاں جی یہ کپڑے ٹھیک نے, ایسا کپڑا مٹیریل چیک کر لو, کلر چیک کر لو, کنوں کنیاں ٹکٹاں دینیاں نے. یار یہ کام نہیں ہے کیپٹن کے. کیپٹن کو چھوڑ دو, اس کو جا کے اپنا کام کرے. بالکل صحیح. بہت سارے اننیسیسری پریشر کیپٹن کے اوپر ہوتے ہیں. اننیسیسری پریشر میرے کان میں بھی ڈالا جا رہا ہے. وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز وقفہ لے لیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور پھر سے ڈسکشن سٹارٹ کریں گے. دیکھتے رہیے.